نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انسان کو جسم عطا کیا اور اس کے متعلق کچھ احکام ذکر کیے، بالکل اسی طرح انسان کو مال دیا اور اس کے متعلق بھی احکام ذکر فرمائے ہیں۔ اسی کے دیے ہوئے جسم اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، دنیا میں برکتیں نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں جنت عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تم کو عطا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر حاصل کرو۔ یہ سونا چاندی مال دولت کھیت کھلیان زمین وغیرہ فصلیں اور پھل وغیرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا عبادت ہے۔ اور ان مالی عبادات کا نام زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی اور عشر ہے۔ اسلام کے اقتصادی نظام کو اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام دولت کو ایک جگہ منجمد نہیں رہنے دیتا، یعنی ایک جگہ اکٹھا نہیں رکھتا، اس کو گردش میں رکھتا ہے تاکہ مالدار طبقہ مال کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے غرور، تکبر اور ظلم پر نہ اتر آئے، اور اسی طرح غریب کہیں احساس کمتری کا شکار ہو کر مایوسی اور جرائم کا مرتکب نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ جہاں معاشرتی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہاں اس کا روحانی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کے دلوں سے مال کی محبت نکل جاتی ہے، کیونکہ مال کی بیجا محبت جب دل میں اترتی ہے تو انسان اپنے مقصد تخلیق سے یکسر غافل ہو جاتا ہے، یعنی فراموش کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام نے مال کے متعلق چند عبادات مقرر فرما دی ہیں تاکہ معاشرہ ظلم و ستم اور جرائم سے پاک و صاف رہے۔ اسلام کے اس اقتصادی نظام کا ایک جز عشر بھی ہے۔ جس طرح سونے چاندی اور مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہے، اسی کا نام عشر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ فصلیں کٹ چکے ہیں اور کٹ بھی رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے اپنے اوپر جو زکوٰۃ فرض اور واجب ہوتا ہے، جس طریقے زمین کی پیداوار میں عشر واجب اور لازم ہے، تو اس کو ہر حال میں نکالنے کی کوشش کرے اور نکالیں، ان کے مستحقین جو ہیں وہاں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو اور اس پیداوار میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور اللہ کی مقرر کردہ حد سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ مذکورہ بالا مکمل آیت کریمہ میں فصل، باغات اور پھلوں کے جس حق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد عشر ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ اس کی کھیتی سے جو بھی فصلیں آتی ہوں، جو بھی پھل آتے ہوں، باغات سے ہوں یا ان کی زمین سے یا کھیتی سے جو بھی فصلیں کٹ کر آتی ہوں، تو اس میں جو واجب ہے یعنی 20واں حصہ ادائیگی کرنے کا پوری کوشش کریں۔ لوگوں پر مال و دولت کی وجہ سے، سونا چاندی کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی عشر واجب اور فرض ہے۔
ہر شخص کو چاہیے، ہر آدمی کو چاہیے، جو بھی کھیتی کرنے والے ہوں، فصلیں اگانے والے ہوں، ہر حال میں عشر ادا کریں، مگر ہر حال میں ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، ہر حال میں ادا کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسائل کو ہم سیکھیں اور اپنے کسان بھائیوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔